بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ امید کرتا ہوں اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج پروگرام میں ہم جمعۃ المبارک کی مناسبت سے اور آنے والے ہم مسلمانوں کے ایک بہت بڑے تہوار کے حوالے سے بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہوگی، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس نے ہر جگہ ہر طبقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اسی کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری رمضان کی رونقیں جو ہیں وہ بھی ماند رہیں، اور عید الفطر کے حوالے سے بھی مختلف ممالک میں وہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ جو کبھی آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھے۔ بہت سی جگہوں پہ مساجد بھی جو ہیں وہ اس طرح آباد نہیں رہیں عید والے دن بھی۔ تو ایک خوف کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک خوف کے ساتھ اور اس کرونا وائرس کے ساتھ۔ تو پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی، تراویحوں کے حوالے سے، باجماعت نماز کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا عوام کو، اور دشواری بھی تھی، پریشانی بھی تھی۔ سب امید کر رہے تھے کہ اوکے کوئی بات نہیں، یہ اس چھوٹی عید کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں ابھی آگے عید الاضحیٰ پہ بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی منڈیاں ہیں، مویشی منڈیاں، کبھی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ لگائی جا رہی ہیں، کبھی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ نہیں لگائی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل جانا، آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بالکل جا سکتے ہیں، مگر احتیاطی تدابیر جہاں پہ فالو کی ہی نہیں جاتی ہیں۔ خیر، جو ایس او پیز مختلف جگہوں پہ بنائے گئے ہیں ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ آپ گلوز پہن کے اور ماسک لگا کے آپ منڈی میں جائیں گے، اور 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ نہیں جا سکتے، اور جو 50 سال سے زیادہ عمر کے جو بزرگ ہیں وہ منڈی میں نہیں جا سکیں گے۔ تو کچھ اس قسم کی یہ ایس او پیز ہیں وہ بتائی تو گئی ہیں، مگر عمل کس حد تک ہوتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے سوالات ہیں جو ہم نے عام طور پہ ڈسکشن میں سنے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دفعہ کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے، ایسے بہت ساری فیملیز پاکستان میں موجود ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا قربانی کا جو یہ فریضہ ہے یہ ادا ہونا چاہیے، یا ان پیسوں سے بھی کسی کی مدد کرنی چاہیے؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں۔ تو آج ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ حاصل کریں گے اپنے مہمانوں، اور ایک تفصیل سے بات ہوگی مویشی منڈیوں کا قیام اور عوامی ذمہ داری، کرونا وائرس کی وبا اور عید الاضحیٰ، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں جناب آپ ایک مفتی محسن زمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامک اسکالر جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہیں، عالمہ شیرین زیدی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیرین صاحبہ۔ ہیلو ہیلو، اچھا میں خیال ہے ڈراپ ہوگی، مگر ابھی ہم انہیں اپنے ساتھ پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے، بذریعہ فون کال یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ان سے بھی ہم انہی سارے نکات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے شارٹلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی محسن زمان صاحب کہ یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی کیا مان پڑ سکتی ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ فہیم بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے کیا ہم اپنی جو عید الاضحیٰ، یہ بھی ایسا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جی ہاں، تو کیا اس کو ہم کیسے منایا جائے، یا ہم وہی جسے کہہ رہے ہیں لوگ عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ وہی مان پڑ جائے گی یا اداسی کے ساتھ گزاریں،
یا کس طرح گزاریں، یا قربانی نعوذ باللہ نہ کریں، یہ پیسے غریب کو تقسیم کر دیں، اس طرح کے بہت سے سوالات جیسے نوزاد۔ سب سے پہلی بات، قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال و متاع سے، تمہاری جان سے، فبشر الصابرین، لیکن کامیاب وہ ہیں جو صبر کریں۔ اب قرآن واضح کر رہا ہے، ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کریے گا، یہ بڑی مزیدار۔ قرآن نے فرمایا واضح طور پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع، تمہیں خوف سے، تمہیں بھوک سے۔ آج دیکھیں نا، لوگوں کو خوف ہے، مرنے کا ڈر ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کسی کو چھونے سے، کسی ہاتھ ملانے سے، ٹھیک ہے احتیاط صحیح ہے، لیکن خوف کتنا بڑھ گیا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ پھر آپ بھوک کو دیکھ لیں کہ جو، میں پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ جو 1 مہینے کا راشن جمع کر رہا ہے 10 مہینے کا جمع کر رہا ہے۔ ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں جمعے کے روز آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ آنے والا جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار عید الاضحیٰ، اس کی رونقیں کیا مان پڑ جائیں گی اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اور شرعی طور پہ ہمیں یہ جو فریضہ ہے یہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس مطلب جو بڑی عید کا جو بقرعید ہے اس کے احکامات کیا کیا ہیں کہ ہم پہ قربانی واجب ہے اور کس طرح ہم جو ہے یہ فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ علماء اکرام کے سامنے رکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محسن زمان صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک عالمہ شیرین زیدی صاحبہ موجود ہیں، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیرین صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں تو جیسے ہی وہ ہمارا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کی جانب بڑھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ مفتی صاحب کی گفتگو سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم سنتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ مفتی آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے، رزق سے اور جان سے، مال سے آزماتا ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی آزمائش پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کامیاب تم میں سے وہ ہے فبشر الصابرین، جو صبر کرتا ہے۔ صحیح۔ کیوں صبر کرنے والا کامیاب ہے؟ میں پھر آپ سے کہوں، علاقے کا ایس ایچ او کسی کے ساتھ ہو جائے وہ کرنے لگتا ہے، صحیح کوئی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ کسی کا بولتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بولتا ہے اب تو پورے صوبے میں میری حکومت ہے۔ وزیر اعظم کارڈ ہو کسی کے پاس، ہاں، وزیر اعلیٰ کو کسی سگنل پر وزیر اعظم کے کہتے ہیں نا کہ وہاں اس کے ہاؤس میں آنا جانا ہو جائے تو اس کے تو پھر وہ بارے نیارے نہیں ہو جاتے۔ رب فرمائے ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو عید ہے نا، جسے آپ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ صبر کا پیمانہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اب یہاں صبر دیکھیں آپ حضرت ابراہیم کا کہ آپ نے بھی نہ کرا، نہ بیٹے نے نہ والد نے، اور اس صبر کے پیغام ہی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمیں عطا فرمایا کہ حضور نے اس سنت کو ادا کیا، یہ جو آپ کے والد کی سنت، یعنی کہ آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور بھی وبا ہو، موت سے بڑھ کر تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ موت بھی اللہ کی راہ میں کیسے قربان کرنی، کہ اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی جان تمہیں اللہ کے حوالے کرنی، کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں۔ تو اب بات یہ کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں، اب اس حالات میں ہم کیا کریں؟ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے۔ اس میں بڑی اہم بات چھپی ہوئی ہے کہ وائرس ہو یا نہ نہیں ہو، لیکن یا اللہ میں اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوں وہ بھی تیرے لیے، میں اگر قربانی بھی کر رہا ہوں وہ بھی تیرے لیے، اور اگر تو نے مجھے زندگی دی ہے تو بھی تیرے لیے، اور اگر مجھے موت بھی آ جائے تو بھی تیرے لیے، للہ رب العالمین۔ تو معلوم یہ چلا عالمہ شیرین زیدی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیرین صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ اتنا مال بھی نہیں ہے، یا اگر ہے ان کے پاس قربانی کے قابل، مگر ایک
اگلے آنے والے مہینوں کا اگر وہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، قربانی دے دیں گے، یہ شاید ہم پہ اس دفعہ فرض نہیں ہے، تو ایسے جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ایسے جو وچار ہیں ان کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتی ہیں؟ شرعی طور پہ ان کی کس طرح رہنمائی کرنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے تو ہماری جانب سے سب کو سلام عرض ہے اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے اور روز جمعہ کی مبارکباد کو پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ بڑا خوبصورت موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی جانب سے جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ہر ایک کا ایک فلسفہ ہے، ہر ایک کی ایک حکمت ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فلسفہ قربانی، اس کا ایک جو ہم پر اثر انداز ہونے والی جو چیز ہے اور جو پیغام ہمیں کرنا ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں صبر وجود میں آئے اور اس میں ٹالرنس پیدا ہو۔ اور دوسری بات جو اہم جو میں کرنا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے وہ یہی ہے کہ خدا کے ایک عظیم پیغمبر، تحریک توحید کے مجاہد، بت شکن خلیل خدا جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے کی جو قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تمام مسلمان قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں جو عالم رؤیا میں جناب ابراہیم نے وہ خواب دیکھا اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابراہیم کی پیشانی پر شکن نہیں ہے بلکہ آپ خدا کی راہ میں سر تسلیم خم ہیں۔ لہذا یہ جناب ابراہیم کی داستان کوئی خون ریزی کی داستان نہیں ہے بلکہ ایثار، استقامت، فداکاری، فرمان حق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینے کا نام ہے۔ لہذا جو صبر کے ساتھ ایک فلسفہ ہم اور جوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہونا۔ اور جناب امام علی نے جو اس کی تعریف کو بیان کیا، سر تخم ہونا، جو اسلام کی تعریف کو پیش کیا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اقرار ادا ہے اور ادا عمل ہے۔ یعنی اسلام جو تسلیم سے شروع ہوا تھا وہ عمل پر آ کر ختم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو فلسفہ ہے نا شیریں صاحبہ، جو فلسفہ قربانی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جو ذہنوں میں اس وقت خوف ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے یا شاید وہ قربانی اس دفعہ اتنی بڑی قربانی ادا نہ کر سکیں، تو کیا ہم اگلی دفعہ قربانی کر لیں، ویٹ کر لیں، اس دفعہ قربانی نہ کریں کہ کسی بھی صورت ان پہ قربانی واجب ہے؟ جیسا کہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، میں کئی بار اس جملے کو کہا کہ دیکھیے عبادت گاہیں تو بند ہو سکتی ہیں مگر عبادتوں کا سلسلہ رک نہیں سکتا۔ جو خوف و ہراس پایا جا رہا ہے کہ اگلے سال قربانی کریں، اتنی فضیلتوں کو بیان کیا قربانی کے حوالے سے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ زید بن ارقم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے عوض خدا ایک نیکی کو انسان کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ جہاں دنیا کے اور معاملات کو انسان انجام دے رہا ہے وہاں قربانی کو کیوں نہ انجام دے، کیونکہ اتنی عظیم قربانی کا جو سلسلہ پروردگار عالم ہے خود سالانہ پریکٹس بھی انسان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اب یہ وہ ایام ہیں جن میں لوگ خریداری کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں حالات کے پیش نظر یہ جو عالمی وبا کا سلسلہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت بڑے امتحان سے ہم سب گزرے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مفتی محسن زمان صاحب موجود ہیں جن سے ہم آج عید الاضحیٰ کے فلسفہ کے حوالے سے اور موجودہ جو ایک وبائی صورتحال ہے اس حوالے سے، مویشی منڈیوں کے قیام کے بارے میں اور بہت سارے جو ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات ہیں، آج جو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے پہلے ایک عالمہ شیریں زیدی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھیں، انہوں نے تفصیل سے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ ایک قربانی کا جذبہ
پیدا کرنے کا ایک بہترین ایونٹ ہے، اور واقعی اگر ہمارے اندر بحیثیت قوم دیکھا جائے کہ اگر ہمارے اندر ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو، یا اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کا، ایک تہوار ہے، اور اس ساری وبائی صورتحال میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اچھے انداز سے منا سکتے ہیں، اس بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مفتی محسن زمان صاحب، میں نے جو ان سے سوال کیا تھا خاتون سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف ہے، وہ خوف یہ بھی ہے کہ جیسے دیکھیں ایک رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں، یا کوئی ایک محلہ ہے یا ایک گلی ہے، اس میں ایک صاحب ہیں جو ہر سال لاکھ روپے کی، 1.5 لاکھ کی، 2 لاکھ روپے کی قربانی ادا کرتے ہیں۔ جانور ایک بڑا جانور ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے کے، واہ اللہ کی راہ میں کتنا بڑا جانور یہ قربان کر رہا ہے۔ اس دفعہ کاروباری حالات مناسب نہیں ہیں، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ہر دفعہ اتنا بڑا جانور کرتے ہیں، اس دفعہ ایک بکرا آئے گا یا دوسرا بہت اتنا پہلے جیسا جانور نہیں آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ویٹ کریں، اگلی دفعہ قربانی کر لیں گے۔ تو وہ پیسے جو ہیں ان کو کہیں اور جو ہے صدقے کی غرض سے آپ خرچ کر دیں۔ ایسی سوچ کے حوالے سے شرعی طور پہ کیا رہنمائی ہے وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ آپ نے ایک سوال جو کیا تھا ان سے بھی اور مجھ سے بھی کہ اگر پیسے اتنے ہیں کہ ابھی تو ہم پر واجب ہے تو ہم آگے پھر کیا ہوگا معاملہ، تو دیکھیں رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ نے، میں نے نہیں لی۔ اور پھر مثال دیتا ہوں، ابھی یہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ایک دن ناغہ کرتے ہیں، 2 دن ناغہ کرتے ہیں، ان کے جو باس کہیں گے کہ میں تمہیں ظاہر طور پر رزق دینے والا ہوں، تم میرا کام صحیح نہیں کر رہے۔ ماں باپ بچپن سے لے کے بڑوں تک پالتے ہیں، لیکن ایک دن بچہ نافرمانی کرتے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر جس نے پالا ہے وہ رب ہے۔ وہ رب اتنا کریم اور رحیم ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں یا نہ کریں، رب آپ کے رزق میں کمی نہیں کرتا، رب کبھی آپ کو تانا نہیں دیتا، رب کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نے آج میرا یہ کام کیا ہے یا نہ کیا۔ اللہ آپ کو رزق دیتا ہے اور سب سے بہتر دیتا ہے کہ وہ جتلاتا بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ آزماتا ضرور، جیسے میں نے آپ کی بات کی۔ دوسرا آپ نے جو بات کی کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو قربانی کے ذرائع ابھی تو ہیں، بعد میں کیا ہوگا، اور ہم بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، اور اب ہم لے کے آئیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یار یہ تو اتنا ماشاءاللہ مالدار تھا اور اس نے اب یہ اتنی چھوٹی سی قربانی کر دی، اتنا بڑا گھر اور بس۔ تو ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی نا کہ میری نماز، میری قربانی رب تیرے لیے ہے، بندے کے لیے نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اس بات پر صادر ہوتی ہے کہ اعمال کا سارو دار و مدار، جیسے بہن نے کہا کہ اعمال ضروری ہیں، لیکن اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو اللہ کے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک مٹھی جو خیرات کریں اور دوسرا پورا سونے کا پہاڑ خیرات کر دیں، اللہ کے نزدیک وہ جو ہے نا وہ زیادہ پیارا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اخلاص کی جو قدر و منزلت ہے وہ ریاکاری کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ریاکاری شرک اصغر ہے، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے، اور شرک کا آپ کو وبال پتہ ہے۔ تو معلوم چلا کہ اگر وہ قربانی اپنے دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، اگر وہ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، تو وہ تو قربانی اس کے لیے جو ہے نعمت نہیں ثابت ہوئی، بلکہ وہ گناہگار ہوتا رہا۔ آج یہ قربانی اس لیے کرے یہ سوچ کے کہ اگر، اور لیکن اس میں ایک اور بات بتا دوں، لیکن اگر کوئی اچھی قربانی کرتا ہے، احسن یا فربا جانور اللہ کے لیے قربان کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب خوش ہوگا، کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے۔ تو نیتوں کا سارا دار و مدار ہے کہ اگر یہ نیت سے کرتا ہے تو زیادہ قبول ہوگی۔ اچھا، ایسا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کو کسی طرف سے بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس قربانی کے تہوار میں حصہ لینا، کوشش کرنا کہ میں اور زیادہ بڑا جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کروں گا؟ لیکن میں نے پھر بالکل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ یہ اگر کہتے ہیں نا مہران گاڑی کے بجائے آپ لینڈ کروزر خریدنے کے حقدار ہیں، تو آپ کیوں نہیں خریدیں کہ یار مجھے کمفرٹیبل ہے؟ اپنی ذات کے لیے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کمفرٹیبل آرام ہو، اب مجھے سکون ملے۔ کیا رب تعالیٰ کی رضا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ پھر کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو دکھاوے کے لیے بھی نہیں، نیچے تو دور کی بات کہ اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے جانے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ چیزیں جو کرنا ہے نا وہ رب کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ
کہ لاکھوں روپے ہے لیکن آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ سارا مال ضائع. لیکن اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ آپ خود ہی استعمال کر رہے ہیں, اس میں سے آپ دے رہے ہیں, رب کے لیے دے رہے ہیں, تو وہ مال بڑا قیمتی ہے. میں اصل مقصد پا رہا ہوں کہ وقت بڑا قلیل ہے کہ صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آپ اچھے سے اچھا جانور کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنا واجب ضرور ادا کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ پیسے اٹھا کے غریب کو تقسیم کر دیں اور آپ کہتے ہیں میں قربانی اگلے سال کر لوں گا یا میرے پہ قربانی کی ضرورت نہیں, ہم یہ تقسیم کر دیں ہمارا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اچھا معافی چاہتا ہوں, میں یہاں پہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا کیونکہ جو عوام الناس ہیں ان کے پاس ایسی مثالیں بھی علماء کرام کی طرف سے ہی ان کے پاس موجود ہیں کہ حج ادا کرنے اگر کسی نے جانا ہے, پڑوسی کی جو بیٹی جو ہے اس کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ نے حج انہوں نے اپنا پوسٹ پون کر دیا اور وہ مدد اس کی کر دی. تو اس طرح کی جب مثال میں کہا کہ ان مثالوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کئی دوسری اس حوالے سے مثال دوں. زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے لازمی, ٹھیک ہے, وہ فرض آپ نے ادا کر دیا, اس کے بعد آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہ آپ رقم اگر کسی کے لیے دے دیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جس طرح زکوٰۃ ہر سال واجب ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ واجب ہونے کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جس کے بعد حاجت اصلیہ سے زائد مال یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی ہی ہے, یعنی سونے کی مقدار نہیں دیکھیں گے, چاندی کی مقدار دیکھیں گے, اتنی رقم ہے تو اس پر یہ قربانی واجب ہو گئی. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ سال کا پورا گزرنا ہو, بلکہ ایک دن پہلے بھی اگر اتنا مال آ گیا تو یہ قربانی واجب ہو گئی. تو اب اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے قربانی واجب ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ پیسے اٹھا کے کسی کی شادی میں دے دیں, یہ پیسے اٹھا کے آپ یہ کر دیں. 3 دن جو قربانی کا حق ہے, اگر اس نے قربانی ادا نہ کی تو سنیے, حضور کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی ادا نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب آپ سمجھ لیں کہ کتنی وعید ہے کہ جو لوگ قربانی کا واجب ہوتے ہوئے بھی ادا نہیں کر رہے اور سوچ رہے ہیں ہم کسی کو مال دے دیں, یہ دیں گے صدقہ ٹھیک ہے لیکن واجب کا ادا کرنا لازم. ٹھیک ہے, 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوری بریک کا وقت ہے, بریک کا وقت ہے ہمارا, اچھا ہے وقت تھوڑا سا, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو مالیت جو بنتی ہے, اگر وہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور ایک دن پہلے بھی آئے تو آپ کی قربانی واجب, مطلب فرض کریں وہ 50-60 ہزار روپیہ نہیں ہے مگر کسی کے پاس صرف 15,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ ہی موجود ہے اور وہ قربانی ادا کرنا چاہتا ہے, دیکھیں تو اس کے لیے وہ اجتماعی قربانی میں کیا حصہ ڈال سکتا ہے, اس پہ واجب ہے؟ بالکل, اگر وہ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے. لیکن میں نے پھر آپ سے بتایا کہ نصاب تو یہ ہے, نصاب یہ ہے. مثال کے طور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کہ امت کو بھی ثواب ملے. لیکن یہ واجب ہونا جو میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب تک آئے گا تو اس پر واجب ہے. لیکن کوئی شوق میں محبت میں اگر قربانی میں حصہ ملا رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی مال ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ تو دوں, واجب نہ ہوتے ہوئے بھی تو یہ عمل کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی درجات اور فضائل بڑے پسند ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی پہ ہم پہ تو فرض نمازیں فرض ہیں لیکن ہم تہجد پڑھتے ہیں, چاش پڑھتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں, تو کیا ہمارے مقام یا ہماری زندگی میں یا اللہ تعالیٰ کی قربت میں, اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہمارا اضافہ نہیں ہوتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں نا, آپ خود جب رب کے لیے کرتے ہیں تو اللہ سے محبت میں اور اللہ کی قربت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے. بالکل صحیح ہوگا. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جو SOPs ہیں جن کا ہمیں ہر حال میں جن کو فالو کرنا ہے, مطلب یہ نہ ہو کہ ہم ایک فرض ادا کرتے کرتے جو ہیں اور بہت سارے فرائض جو ہیں وہ ادا نہ کر پائیں جو بحیثیت شہری, بحیثیت پاکستانی انسان ہمیں کرنے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستوں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی ویسے اخبار میں بھی جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ہی بات ہوئی بھی ہے, اکابر علماء کرام نے بھی کوئی بیان دیا ہوا ہے اس حوالے سے. کہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دی جائے, مالی صدقہ متبادل نہیں ہو سکتا. قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے NOC کی ضرورت نہیں, مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگیں گی, صوبائی حکومت سے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں. یہ مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں. تو اجتماعی قربانی کو ترجیح دی جائے, یہ مطلب کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی گئی ہے, مطلب کس طرح اس کو ترجیح دی جائے؟ مفتی اعظم پاکستان نے بارہا ابھی جو صورتحال رہی
تو بہت سے اچھے پہلو انہوں نے نماز کے حوالے سے اور بڑی آگے ترجیح تاکہ لوگ عبادات سے غافل جی ہاں جی ہاں وہ ہر لحاظ سے. اور ابھی بھی جو انہوں نے ایس او پی بیان فرمائی کہ آپ اجتماع کو کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی قربانی کو فوقیت دیں. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جانور لاتا ہے, خود جائے گا, لے کر آئے گا, پھر ایک شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو دکھانا, مجمع لگے گا, اسے باہر پھر آئے گا, پتہ نہیں کسی کوئی وائرس شدہ آدمی وہاں پر کھڑا ہو, مل لے, لوگوں میں مل لے, جانور کے ساتھ وہ دیکھ لے, تو ہو سکتا ہے لوگوں میں پھر وہ کیا ہوگا, جانور کو دیکھنے آیا ان میں وائرس منتقل ہو سکتا ہے. اجتماعات سے اوائڈ کرنے کا کہا گیا. سب سے معلوم کیا چلا کہ آپ خود بخود یعنی کہ اجتماع سے آپ انحراف کر جائیں گے, یعنی کہ رک جائیں گے. آپ کی قربانی کے لیے جانور موجود ہوگا, اس میں بہتر یہ کہ آپ اچھے سے اچھا جانور اس میں دیکھ لیں, کیونکہ حکم یہ ہے کہ اچھے سے اچھا جانور ہو. لیکن اجتماعی قربانی کو فوقیت دینی ہے کہ ایک ریاکاری سے آپ بچ جائیں گے, دکھاوے سے, دوسرا اس وبا سے آپ بچ جائیں گے. تو میری نظر واجب بھی ادا ہو جائے گا. اور پھر تیسری بات کیا کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اللہ کے رسول کی سنت پر ادا ہو جائے گا. تو معلوم چلا کہ اس سے فوائد ہیں, نقصانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کیونکہ پروگرام کے اس حصے کے آخری لمحات ہیں تو جاتے جاتے میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. شارٹلی مجھے بتائیے گا کہ وہ قربانی کے وقت لوگوں کا اجتماع ہونا اور شام میں وہ جانور کو, مویشی کو باہر لے کے جاتے ہیں اور اس میں جو ایک رش لگا ہوتا ہے, کیا اس سے بھی اس دفعہ تھوڑا اوائڈ کرنا پڑے گا ہمیں؟ یہ ہماری ذمہ داری اور اس فرض کا حصہ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ شرعی مسئلہ ہے جو سمجھاؤں آپ کو. اگر آپ کی جانب سے یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے بیمار ہوا یا آپ کی وجہ سے ہلاک ہوا, یہی جو وبا ہے, تو اس کی ہلاکت یا اس کی بیماری کا جو ذمہ دار ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ روز محشر, وہ آپ بھی اس کی ذمہ دار ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے. اگر مرا ہے تو آپ کے اوپر اس کا وبال, اگر مریض ہوا ہے تو آپ کے اوپر اس کا وبال. دیکھیں ہماری غفلت سے یا ہماری جان بوجھ کے ہماری وجہ سے, جان بوجھ کر یا غفلت سے, تو آپ دیکھیں قربانی کرنا تو واجب ہے, لیکن اس طرح کی بات یہ کہ اگر ہاں نعمتوں کا دکھانا اچھی بات ہے, لیکن نعمتوں کا اس طریقے سے دکھانا کہ لوگوں کے لیے نقصان ہو. مثال تو حضور نے فرمایا جس شہر میں وبا پھیلے نہ تم اس میں, اگر تم باہر ہو تو اس میں داخل نہ ہو, اور اگر اندر تو باہر مت جاؤ. مراد کیا ہے؟ اگر ہلاک ہوتے ہو تو شہید کا رتبہ. بالکل, اب آپ بات سمجھ گئے. تو اس سے مراد یہ کہ اگر جب باہر نہیں جا سکتے آپ تو اس سے مراد یہ کہ پھر آپ اس طرح پھر آ بھی نہیں سکتے. آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا, لیکن آپ حدیث پر بھی عمل کر لیں گے انشاءاللہ. مفتی محسن زمان صاحب, آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. ہم نے کم وقت میں بہت سارے اہم نکات پہ بات کی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے چیئرمین. ان سے بات ہوگی استخارہ کے حوالے سے, روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے ایک مقبول اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی عید الاضحیٰ کے حوالے سے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے, اس وبائی صورتحال کی وجہ سے ہمارے جو بڑے تہوار ہیں وہ ماند پڑ رہے ہیں. تو کیا عید الاضحیٰ پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے, اور اس وبائی صورتحال میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا یہ فریضہ ادا ہو جائے, اور اس مشکل صورتحال میں جو اس قربانی کا اور سیکریفائس کا جو ایک اصل وہ جو مطلب ہے, جو مقصد ہے, وہ بھی ہم حاصل کر لیں؟ جی, اس میں تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شروع سے پاکستان میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ لوگ اجتماعی قربانیوں کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں جانور لانے کے, جانور کو سلنے, جانور کو کسائی کے لیے اہتمام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. سیلانی ویلفیئر بھی 20 سال سے تقریباً یہ کام کر رہا ہے, اور بھی ہمارے دینی مدارس بھی, جیسے آج ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی نیکی کا کام ہے قربانی کرنا, اور کسی غریب کی شادی کرا دینا بھی قربانی نیکی کا کام ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے کام نیکی کے ہیں, لیکن یہ قربانی واجب ہے, اسے ادا کرنی ہوگی. ہاں, یہاں تک کہ جس کے پر قربانی واجب ہے
اور وہ ادا نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں اس کی جگہ کئی اور پیسے خرچ کر دوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی حضور اتنے ناراض ہیں اس سے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں، اور کوئی بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، متبادل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو اس وقت حالات و واقعات نے شب معراج، شب برات، رمضان کا مہینہ، اعتکاف، شب قدر، رمضان عید، سارے چیزیں متاثر ہوئی ہیں، اور اب یہ ماشاءاللہ بقرہ عید بھی آ رہی ہے، تو بہرحال یہ کہ مسائل تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہی کہیں گے کہ احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ بھی ہو، اور جو منڈیاں الحمدللہ لگائی جا رہی ہیں تو منڈیاں بھی لگے ہیں، لوگ وہاں مطلب انہیں کہ سیر سپاٹے کے لیے نہ جائیں، مقصد کے لیے جائیں۔ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں برسہ برس سے جانور دیکھنے کی خواہش میں پوری فیملیاں ڈھیر کا ڈھیر چلا جاتا تھا، یعنی سمجھ لو 1-1.5 مہینے کے لیے ایک نئی تفریح گاہ پیدا ہو جاتی تھی، وہ اس مرتبہ نہ کی جائے۔ خیر یہ تو ایک اپیل ہے، لیکن ہوگا وہی جو لوگ چاہیں گے۔ اچھا، ویسے اس بات سے ایک میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، میں وہ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگوں کی لاپرواہی سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مویشی منڈیوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو اپنے جانور لے کے آتے ہیں، پورا سال محنت کرتے ہیں، ان کے انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اس موقع پہ اپنے جانور بیچنے کے بعد وہ پورا سال ان کا رسک چلتے ہیں، وہ اگلی دفعہ کا پلان کرتے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو نقصان ہو، منڈیاں بند کر دی جائیں، ان کے وہ جو ہوں گے کاؤنٹرز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، تاکہ مطلب صرف ہماری وجہ سے ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اپنے ایس او پیز جو ہیں وہ صحیح معنوں میں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقے کی قسم یہ بھی ہے کہ تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، ہاں، ہماری ذات کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اسلام میں صدقہ ہے۔ تو بس یہ کہ ہم یہ سوچ کر کے ہماری وجہ سے یہ جو لاکھوں نہیں کروڑ لوگوں کا رزق اس سے بندھا ہوا ہے، ان جانوروں کو پالنا اور پھر اس کے بعد بقرہ عید کے لیے تیار کرنا، 2 سال بڑے جانور کو، 1 سال بکرے کو، اور پھر اونٹ کو 5 برس، دمبے میں 6 ماہ، تو یہ سارے مطلب نظام مرتب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شریعت نے ہمیں دیے ہیں۔ تو بہرحال سب کچھ اچھے انداز میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بس یہ ہے کہ یہ تہوار متاثر نہ ہو، جس میں ہم سب کو مل کے ایک اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی کال جو ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ استخارہ ہمارے اس پروگرام کا، اس نشست کا خاصہ رہے گا۔ استخارہ سے متعلق جو ہیں آپ جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں، صحت کے متعلق، بچوں کے رشتوں کے حوالوں سے، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو آپ کوئی ایسا سوال جو آپ چاہیں کہ مجھے استخارہ کی مدد لینی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، آپ وہ کال کر کے پروگرام میں اپنا سوال جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم ایک وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234551۔ اچھا سر، قربانی کے حوالے سے حالات جو بھی ہوں، وبائی صورتحال ہو یا نہ ہو، ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ ہے کاری کے حوالے سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے وہ ایک جانور قربان کیا جائے، اچھے سے اچھا جانور قربان کیا جائے، مگر وہ ریاکاری کا جو ایلیمنٹ ہے، اگر وہ بیک آف دی مائنڈ بھی ہمارے ذہن میں ہے تو اس سے علماء کرام کے مطابق آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتی جس طرح آپ نے نیت کی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ غمگین تھے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ غمگین ہیں؟ کہا مجھے میری امت سے شرک کا خوف ہے۔ ایک جگہ فرما رہے مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرک بعدی، خدا کی قسم مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، حضور کے۔ اور ایک جگہ خود سرکار فرما رہے کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف ہے۔ صحابی دیکھ رہے تھے، سرکار ہی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف ہے۔ پھر خود ہی حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے میری امت
مطلب یعنی کہ اب تاروں کو نہیں پوجے گی، میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، میری امت اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے کام کرے گی، یعنی ریاکاری کرے گی۔ اسے شرک اصغر کہا گیا، اتنا بڑا جرم ہے، اسے شرک اصغر کہا، چھوٹا شرک کہا گیا۔ تو بہرحال ریاکاری تو چاہے وہ قربانی میں ہو چاہے کسی چیز میں، وہ بہت بری چیز ہے، یعنی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک شہید قیامت کے روز آئے گا اور کہا جائے گا تو نے ہمارے لیے کیا کہا، کیا کیا؟ تو شہید کہے گا میں نے اپنی جان تک تو دے دی مولا، تو کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ تیرے نام کے آگے شہید لکھ دیا جائے، اے فرشتوں اس کو الٹے منہ کر کے جہنم میں داخل کر دو۔ تو جب شہید کو نہیں چھوڑا جائے گا ریاکاری کرنے کی وجہ سے، تو آپ اور میرا کیا ہوگا؟ تو بہرحال ریاکاری ہر شعبے میں ہوتی ہے، قربانی میں زیادہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ہاں جتنا بھی مہنگا آپ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ جس نے قربانی پہ کیا وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، مگر ڈر یہ رہتا ہے کہ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو نمود و نمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہم کوئی جانور لاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سے ہر کوئی پوچھے کتنے کا لے کر آئے، جی ہاں، کتنے کا لے کر، یہ تمنا پر ہونا یہ بھی جو نا ریاکاری سے بچت نہیں ہے۔ صحیح سے، اور یہ بڑا عام سا سوال ہے جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں، کسی کا جانور بھی دیکھے کتنے کا لے کے آئے، اچھا میں تو اتنے کا لے کے آیا، تو مطلب وہ صرف میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف کسی کا اچھا جانور دیکھ کے صرف ماشاءاللہ ہی کہنا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہ کہ ہو سکتا ہے ابھی کسی نے دل میں خیال آیا کہ میں نے حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرک بعدی، کہ خدا کی قسم مجھے میری امت سے میرے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں۔ تو کوئی کہے گا ہمارا پڑوسی جو ہے وہاں تو 1 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں، 90 کم و بیش جتنے کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے آقا کی حدیث پاک کے معنی ہے کہ میری امت کے 2 طبقے ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ ہم لوگ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں نا، اب ہم شرک نہیں کریں گے، بس ہم سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، شرک نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کسی ولی کے جا کر سجدہ بھی کرتا ہے نا، تو یہ حرام کام ہے۔ اس کو پوچھو یہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا، ولی کو کہا، تو وہ کہے گا بھائی میں نے بابا کو کی چوکھٹ چومی ہے، میں اس کو اللہ نہیں مانتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سے پہلے شرک ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، ہمارے آقا کا ہم پر یہ احسان ہے کہ یہ امت جو ہے وہ بہت سارے جرم تو کرتی ہے اور کر رہی ہے، لیکن شرک نہیں کرے گی، اللہ کی طرح کسی کو سمجھے گی نہیں، کسی کو نہیں سمجھے گی۔ یہ ہاں امت دعوت جو ہے جو بتوں کو پوچھتی ہے، وہ تو پوچھ رہے ہیں، تو مطلب کہنے کا ہے کہ یہ ایک بڑا، جہاں بہت سارے احسانات ہیں اس امت پر، وہاں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا تو ہم کبھی بھی مرتے دب تک کسی کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر نہیں مانیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبا قریشی ملتان سے۔ صبا صاحبہ ملتان سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ کی ساری ٹیم کو جی سوری، جمعہ مبارک آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو۔ آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک، تھینک یو سو مچ۔ کیا سوال ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ سے 2 ہفتے پہلے کال کی تھی کہ مکان سیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب نے ایک وظیفہ بتایا تھا، 21 تصویر پڑھنی تھی، یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک، ٹھیک ہے، تو وہ جو رکاوٹ تھی نا کچھ بہتر ہوئی ہے، تو پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا یہ وظیفہ ہمیں پھر سے پڑھنا چاہیے، کیا جو اس کی تعداد ہے ہم کم پڑھ سکتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مکان ہے ہمارا اچھے طریقے سے سارا کام مینج ہو جائے جب ہم سیل کریں، اور ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے کچھ اس طرح سے بتائیں جو کہ میں نماز اور قرآن پاک کی پابند ہوں، لیکن گھر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بیماری پریشانی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ہم اس حوالے سے ضرور بات کر کے اور آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی دوستو کال کر سکتے ہیں، کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234551، اور اس پر رابطہ کر کے آپ کوئی شرعی یا دینی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ آج پروگرام میں ذکر کر کے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا بھر میں قربانی کی جاتی ہے اور اس کا ایک مختلف طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، جیسے
آپ قربانی کی نیت کرتے ہیں اور وہ ایک ڈبے میں جو ہے نا وہ گوشت آ جاتا ہے آپ کے گھر پہ، وہ جگہ جگہ پہ علائشیں نہیں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کے وہ جو گندگی کے معاملات جو ہیں وہ نہیں دیکھنے کو ملتے. اس طرح پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم ہاتھ سے قربانی کرتے تو ہیں مگر اس قدر گندگی ہوتی ہے وہ اس سے، اور بارشوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو ایسا مطلب دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ اس قوم، ان لوگوں کے ہاں ایک تہوار گزرا ہے جن کا نصف ایمان ہی صفائی ہے. تو اس بارے میں کیا شرعی طور پہ آپ خیالات رکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ سلسلہ جو ہے، بہت سے سلسلے ایسے ہیں جو ریاست کو شروع سے ہی کرنے تھے. اب آپ پورے عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں کہیں جو ہے قربانی کرتا ہو کوئی نظر نہیں آئے گا. سلیٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں نا، اور یہاں ہمارے بحریہ ٹاؤن میں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کی بھی. ہاں بالکل 100% وہاں کوئی شخص بھی قربانی گھر پہ نہیں کر سکتا. تو اب جتنی مطلب یعنی کہ نئی نئی آبادیاں بن رہی ہیں، نئی سوسائٹیز قائم ہو رہی ہیں، وہ اس چیز کو رائج کریں. اور ریاست بھی اگر چاہے تو کر سکتی ہے. ریاست بھی کے پاس سلیٹر ہاؤس ہیں، جیسے کراچی میں بہت بڑے بڑے ذبح ہیں، لیکن کہنا ہے کہ ابھی کبھی یہ تصور دیا نہیں گیا. اور یہ ایک موقع ہے کہ تصور دیا جائے اور کچھ پابندیاں بھی عائد کی جائیں کہ بھائی اتنی بے باکی نہ ہو، اتنی مطلب لاپرواہی نہ ہو، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، وہ بیچارے جیسے ہیں سب کو پتہ ہے. اگر یہ صحیح ہو جائیں اور سختی کریں، تو جیسے لاک ڈاؤن میں سختی کی تو لوگوں کا کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اربوں کا نہیں. لیکن سختی کی تو لوگ کچھ نہیں کر سکے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. تو اگر ایسی سختی ہو جائے، ایسے کام ہو، قربانیاں ہوں، اس کا سسٹم بنے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ گندگیاں، خون پھیلتا ہے، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر بیماریوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ سرے عام قربانی کا اس سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نیگیٹو بھی تو معاملات ہو جاتے ہیں نا. جی ہاں، سوشل میڈیا پہ سارے بنا کے ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں، اتنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس خون ہی خون نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی. جبکہ ہماری میڈیا کا ایک قانون ہے، پیمرا کا ایک مطلب آرڈر ہے کہ پیمرا کبھی بھی قربانی دکھا نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی میڈیا قربانی نہیں دکھا. آپ قربانی کے جانوروں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے شرعی اور دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھیں اور دوران وقفہ بھی ہم نے کال لی ہے، اور ان کے جو سوالات ہیں وہ پروگرام میں یقیناً شامل کرنے ہیں ہمیں، مگر اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں کہ پہلے انہیں بھی شامل کر لیا جائے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ مریم بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے مریم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میری یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بہت اچھا کاروبار تھا اور اب وہ بالکل ختم ہو گیا. ہم اس کے بعد تقریباً 1 سال ہو گیا، بہت کرائسس میں جا رہے ہیں. کوئی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سارا کلیپس ہو جاتا ہے، بہت شدید نقصان ہوتا ہے. اور ہسبینڈ کی ہیلتھ ہے وہ بھی دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. ہم بہت پریشان ہیں. 4 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بالکل کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. ہم لوگ 3 مہینے ہو گئے ہیں بالکل گھر میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کام کرتے ہیں اس میں مطلب 60-70 وہیں پہ اس کا ہم لوگوں کو لاس ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے یا چلتا ہی نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، شوہر کا نام بتائیے گا. فاروق. آپ کا سوال جو ہے ہم نے لکھ لیا ہے. انشاءاللہ جب اگلے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور استخارہ کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا اشارہ ملا. بہت شکریہ آپ کا مریم صاحبہ، آپ نے کال کیا ملتان سے. سر، ہمیں صبا صاحبہ کی کال آئی تھی ملتان سے. جی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مکان ان کا سیل نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کال کیا تھا 2 ہفتے پہلے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا یا مالک کو یا مالک کو یا مالک کا، اور وہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. تو کیا اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ وظیفہ میں جتنا آپ نے پڑھنے کو کہا تھا کیا وہ کم بھی کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی وہ ایسا نہیں پڑھا جاتا، کچھ اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے. جی، وظیفہ تو یہی ہے 21 تسمیاں یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک. اگر اس کو مطلب یعنی کہ کم پڑھنا چاہیں تو 313 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آج الحمدللہ یوم الجمعہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو الحمدللہ آپ بھی ہم بھی سب کثرت سے درود پاک پڑھیں. روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ الحمدللہ
ایک وظیفہ ہم ہر جمعے کو خاص دیتے ہیں اور برسہ برس سے دیے جا رہے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں، اور جب غروب آفتاب کا قریب آئے یعنی مغرب کا قریب آئے تو اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہن یہ عمل کرتی رہیں، اگر 2100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو گئے اور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نسرین صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ شوگر کی مریضہ ہیں، بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، اور کافی عرصے سے یہ بیمار ہے اس طرح۔ نہیں بہن، کوئی وجہ ایسی نہیں ہے، آپ علاج کریں، دوائی لیں، اور یقین لیتی دوائی لیتی بھی ہوگی۔ اگر آپ دوائی استعمال ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر اس ٹیبلٹ پر دوائی پر دم کریں۔ اگر انجیکشن لگانا ہے، جیسے بعض اوقات انسولین لیتے ہیں، اس انجیکشن کے بھی مطلب سرنج پر آپ پڑھ کے دم کر دیں، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ باقی آپ کراچی میں ہی رہتی ہیں، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے، تو ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کر بوٹل بنا کر دیتے ہیں، ہمارے ادارے سے 24 گھنٹے یہ پانی جا سکتا ہے، 24 گھنٹے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ کو شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، یا کبیرو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کرے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے گا، وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سائمہ جی، کراچی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں مجھے گی؟ نا آپ مولانا صاحب سے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ ایجوکیشن کے بارے میں مطلب کیا جی، استخارہ؟ ایکچولی میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے والی ہے نا، تو مجھے کنفیوژن ہو رہی کہ مجھے کون سی جانا چاہیے۔ میں بی ایس سی کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا لینا چاہیے۔ اچھا، آپشن کیا کیا ہے؟ بی ایس سی اور بی ایس سی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے، جی، ہم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے جب وقت سے واپس آئیں گے کہ استخارہ میں کس کا اشارہ ملا ہے۔ اوکے، اچھا، جمعے کے فضائل کے حوالے سے آپ بتایا کرتے ہیں کہ درود پاک جو ہے وہ اس کا ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا وہ کون سا عمل ہے، وظیفہ جو ہر وقت ہمیں جس کا ذکر کرنا چاہیے، مطلب سفر کرتے ہوئے، کام پہ، مطلب ہر جگہ پہ جو اگر زبان پہ رہے وہ ذکر جاری رہے تو اس کے جس سے کوئی ایسی راز کی بات جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں؟ دیکھیں، میرے گاڑی میں کتاب موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا اسم اعظم کون کون سے ہیں۔ ان اسم اعظم کے اندر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم بھی بیان کیا گیا ہے، تو میں اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو ہے نا کہ یہ بڑا آسان بھی ہے، تو بس اپنی زبان کو وضو ہو نہ ہو، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، گاڑی میں، پیدل چلتے ہوئے، مصلی پر، دسترخوان پر، بستر پر، آپ بس پڑھتے رہا کریں، وضو ہو نہ ہو۔ خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، یعنی واش روم میں جو کام خواتین کرتی ہیں کپڑے دھونے وغیرہ کی، اس کے علاوہ باہر جتنے کام کر رہی ہیں پورا مہینہ نماز کے دن ہو نہ ہو پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا بعض اوقات ہے نا تو مصلی کو ہاتھ نہیں لگاتی، اس کو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتی ہے کہ ہم کوئی اچھوت ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خواتین ان دنوں میں ذکر کر سکتی ہے، دروشی پڑھ سکتی ہے، دعائے معصورہ پڑھ سکتی ہے، جیسے ربنا آتینا ربی جعلنی۔ تو یہ ذکر جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آسان ذکر ہے، اور ایک مسئلہ نہیں، ہزار مسئلہ ہزار مسائل ہونا تو بھی اللہ ہو سکتے ہیں، بس شرط ہے کہ یقین، جیسے حدیث پاک ہے کہ یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ بندہ یقین کر لے کہ میرا کام اس ورد سے ہو جائے گا، اور خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یہ کثرت سے ذکر کریں بس۔ اور درود شریف جو ہے نا یہ ایک دعا ہے، اس لیے درود شریف بیٹھ کے پڑھا جائے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، تو اس کے ہم معنی ہوتے ہیں اے اللہ تو ہم ہمارے پیارے نبی پر
درود بھیج، رحمت بھیج، اور آپ کی آل پر بھیج، آپ کی اصحاب پر بھیج، آپ کی امت بھیج، اور آپ پر درود و سلام بھیج. تو یہ ایک دعا ہے نا، تو دعا کے لیے توجہ ضروری ہے. اگر کوئی چلتے پھر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے، لیکن درود جو ہے نا بیٹھ کے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا اچھا، جائے. اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے دیکھو ساتھ. توجہ. ایک نماز ہوتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں گھوم رہے ہیں، اور ایک نماز ہوتی ہے کہ جو ہم بس خالی رسم ادا کر رہے ہیں. تو وہ نماز جو توجہ سے پڑھی جاتی ہے اس کی بات کچھ اور ہے، بالکل جو صحیح ایسی پڑھی جائے اس کا بات کچھ اور. ایک وقفہ ہے جی، وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دوران وقفہ بھی آپ کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہم اپنے پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہمیں دوران وقفہ بھی ملے ہیں، اور وقفے سے پہلے بھی ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ شامل کیے. سر، مریم صاحبہ کی ہمیں کال آئی تھی ملتان سے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا ایک کاروبار تھا، 1 سال سے ہم بہت مشکلات میں ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے. جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ نقصان ہوتا ہے. 4 بچے ہیں گھر میں، بے روزگاری ہے، اور شوہر کی صحت بھی خراب رہتی ہے. شوہر کا نام فروخ ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، اور روحانی طور پہ رہنمائی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل فرمائے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ سے نصیب اچھے کرنے کے لیے دعا کریں. اللہ ضرور ہمارے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. پیاری بہن، آج جمعے کا دن ہے، اور آپ نے سن لیا ہوگا پہلے بھی کہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا عصر سے لے کے مغرب تک ورد آپ گھر میں کریں. شوق کو بولے کہ جب مسجد میں جائیں تو عصر سے مغرب تک کی نیت سے کریں، وہیں اعتکاف کریں، نفلی اعتکاف کریں، اور ورد کر کے آخر میں دعا مانگیں. درود پاک کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. تو آپ نے تو 1-2 حاجت بیان کی ہے، یہاں تو 100 کی فضیلتیں ہیں. تو یہ درود پاک کا بھی ورد کریں، سارے کام ثواب کی نیت سے کریں. اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ راستے کھول دے گا. کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. رزق کا پورا نصاب اگر آپ چاہیے تو آپ ہمیں خط لکھ دیجیے گا، سیلانی ویلفیئر، بہادر آباد، کراچی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم جواب میں سب رزق کے اور وظیفے بھی بھجوا دیں گے انشاءاللہ. اچھا، سائمہ صاحبہ کی ہمیں کراچی سے کال آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے میں، ابھی ان کا داخلہ یونیورسٹی شروع ہونے والی ہے، اور اس میں کون سی فیلڈ انہیں چننی چاہیے، اس حوالے سے یہ استخارہ کروانا چاہتی ہیں. آپشنز ہیں ان کے پاس BSc اور سافٹ ویئر انجینئرنگ. اس وقت تو دونوں کا جواب منفی آ رہا ہے، ہاں نہیں آ رہا. اچھا، تو انہیں کوئی تیسرا راستہ چننا ہوگا. ہاں، یا خود استخارہ کر لیں یا پھر کوئی اور راستہ دیکھ لیں. خود استخارہ کرنے کے لیے وہ قرآن پاک سے، درود شریف سے، اور وہ کوئی بہت سارے طریقے ہیں. آپ کیا بہت ریکمینڈ کرتے آسان ہیں؟ طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دعا ہے، دعا استخارہ، وہ، یا پھر ہمارے پاس جو ہے نا 6 رکعت کا جو استخارہ ہوتا ہے، خیرن یرا و شرن یرا والی جو 2 آیتیں ہیں نا، وہ 1100 سال پہلے امام سمرقندی علیہ رحمہ بتایا کرتا تھا کہ آج 1100 سال پرانے. وہ طریقہ ہم سے منگا لیں. 6 رکعت میں 6 رکعت پڑھیں گے، کھڑے کھڑے جواب آ جائے گا. اس وقت ان کا جواب ہے، میرے پاس دونوں کا جواب منفی آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ دوبارہ کال کر کے یا وہ جواب ویسے کراچی سے کال کیے نا، تو یہ اپنے بھائی کو یا والد کو بھیج دیں سوال کے ساتھ. سوال کے ساتھ، اور وہ استخارہ کا طریقہ لے جائیں. ٹھیک ہے. ایک تو استخارہ طریقہ رات والا ہے، تو وہ 7 دن کرنا ہوتا ہے، اور یہ 6 رکعت جو ہے نا 15 منٹ جواب مل جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، الماس صاحبہ کے لیے بھی سوال آیا کراچی سے کہ ان کی شادی کے حوالے سے مسائل ہیں، رشتوں کا نہ آنا. یہ ہماری بہت ساری بہنوں کے مسائل ہیں تو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان سب کے لیے تو ایک ان کو خصوصی طور پہ اور مجموعی طور پہ بھی ایک جو جواب آپ دینا چاہیں ایسے سوالات کے لیے وہ پلیز شامل کیجیے. دیکھیں، ہر گھر میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو لڑکوں کی مائیں نا ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ خواہشات اچھی رکھنے والی بھی ہیں، بری خواہش رکھنے والی کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ لڑکی مالدار ہے، تو شادی کرنے کے بعد اس لڑکی
سے شادی کرنے والا شخص فقیر ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. تو ایک نظام ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے کی بھلائی چاہے, اور بس وہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان کہ 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, حسن و جمال سے, حسب نسب سے, مالداری سے اور دینداری سے. تو ترجیح دینداری کو دو, بھلے اس کے ساتھ حسن و جمال بھی آ جائے, مالداری بھی آ جائے, حسب نسب آ جائے. دیندار ہوگی تو نسل جو ہے صدقہ جاریہ بنے گی, دیندار لڑکی نہیں ہوگی تو نسل گناہ جاریہ بنتی ہے عام طور پر. تو بہرحال بہن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ یقین کریں بہت جلدی رشتہ آ جائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ. ایک اور کال آئی ہمیں, فہمیدہ صاحبہ کے نے ہمیں کال کیا کراچی سے. ہم آپ کا سوال شامل کریں گے, مگر ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہولڈ پہ ہیں, پہلے ہم ان کا سوال بھی لکھ لیں, کسی کو ہولڈ کروانا اچھی بات نہیں ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہمیں ہولڈ کروا دیا. جناب کیا حال ہے؟ بول رہی ہوں کراچی سے. کون بات کر رہی ہیں؟ حمیرہ بول رہی ہوں کراچی سے. حمیرہ صاحبہ کراچی سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں ہمیں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں, تو ادھر ادھر ذہن لگا ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کا ایسا سلسلہ جیسے نہ ہو نماز میں اور دنیاوی خیالات نہ آئے, تو مجھے اس بارے میں بتائیں, میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے بہن, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. یہ بہت سارے اور دوست بھی اس بارے میں سننا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں دینی طور پہ. ہم بات کریں گے. فہمیدہ صاحبہ کا سوال ہے وہ بھی ہمیں شامل کرنا ہے, مگر ہمیں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں آپ کی خدمت میں, تو آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات پیش کریں گے, اور دوران وقفہ بھی آپ کے ہم سوالات شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہمارے پروگرام میں آج ایک شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک ماشاءاللہ مشہور اسلامک اسکالر بھی ہیں. استخارہ کے حوالے سے جو سوالات ہم تک پہنچے, ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. فہمیدہ صاحبہ نے ہمیں کال کیا کراچی سے, جنہوں نے اپنی بیٹی سے متعلق پوچھا. وہ اپنی بیٹی کے متعلق جو ہیں وہ فکر مند ہیں کہ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے, اپنے گھر میں ہے, لیکن نماز روزہ قرآن سے وہ دور ہیں. تو اس حوالے سے میں پریشان ہوں, کیا کروں؟ یہ ان کا سوال تھا. کس طرح رہنمائی کریں گے آپ؟ بڑی اچھی ماں ہے ماشاءاللہ, ان کی اس بات کا احساس ہے. مائیں دعا کرتی میری بیٹی سسرال میں خوش رہے, تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن یہ تمنا کرنا کہ میری بیٹی نمازی رہے, قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے. تو بہن ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھا کریں, یا ہادی یا ہادی یا ہادی, اے ہدایت دینے والے, اے ہدایت پر چلانے والے. یہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. آپ ماں ہیں, آپ کی دعا قبول ہوگی. انشاءاللہ بیٹی ضرور قرآن شریف سے محبت کرنے والی بن جائے گی, نماز سے محبت کرنے والی بن جائے گی, اور جیسا آپ چاہتی ہیں اسے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ساری مائیں پڑھ سکتی ہیں اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے جس کو فکر مند ہے, یا ہادی 200 مرتبہ 200 مرتبہ. ٹھیک ہے, ثواب کی نیت سے حوالہ کے دوشی. ٹھیک ہے. حمیرہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ نماز جب ادا کرتی ہیں تو انہیں دنیاوی خیالات آتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. تو پلیز کچھ ایسا حل بتائیے کہ دنیاوی خیالات جو ہیں وہ نہ آئیں اور وہ نماز کا صحیح معنی میں مزہ لے سکیں. دیکھیں, جب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے فرائض کا اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ عطا فرمایا, تو شیطان بہت چیخا. تو اس کے چیلوں نے کہا تجھے کون سی موت آ گئی, تو کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی.
تو چیلوں نے کہا اللہ سے جھگڑا کرنے سے رہے کہ معاف کرا دینا معاذ اللہ سے. تو شیطان سے چیلوں نے کہا اب تو بتا ہمارا کیا کام ہے. وہ تو معاف تو کرانے سے اللہ سے تو جھگڑا کرنی رہے, فرض تو فرض ہو گئی. کہا پھر اب جو نماز کے لیے کھڑا ہو نا تو اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیرو, اس کو مطلب میرے خیالات میں گم کر دو. تو بیٹا حمیرہ آپ مایوس نہ ہو, یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جو ہے نا جب کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, مالک یوم الدین جو سارے جہان کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ترجمے پر دھیان دیں نا, ترجمے پر, تو انشاءاللہ ہمارا ذہن ایک طرف آ جائے گا. دوسرا وظیفہ ہے 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید. ہر نماز کے بعد 90 مرتبہ پڑھ کر آپ 2-3 گھٹ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں, انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل لگے گا. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ شیطان نماز میں خیرات تو لاتا ہے, اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح ہوگا. ان کے بعد ہمیں کال آئی صبا صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا کہ گل بہار میں اجتماع ہوتا تھا, لاک ڈاؤن سے پہلے یہ آیا کرتی تھیں, تو کیا ابھی یہ دوبارہ سے اجتماع ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ خاتون نے میں سوال پوچھا. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا جن کا نام زبیر ہے. انہوں نے کہا بہت پریشان کرتا ہے, بہت ضد کرتا ہے, 20 سال ان کی عمر ہے, تو مجھے کچھ ان کے لیے بھی پڑھنے کو بتائیے. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد آج آپ جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں, اول آخر 3 بار درشی پڑھیں, اور اس کے بعد نمک اور چینی کے برتنوں میں جا کے دم کر دیں. پورے ہفتے اسی سے کھانے پکائیں. انشاءاللہ جو بھی کھانا کھائے گا سب کا دل صاف ہوگا, بچے بھی رائے راست پر آئیں گے. جو ہمارا امیر حمزہ مسجد میں جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی پر آج 16-17 سال سے اجتماع ہوتا چلا آ رہا ہے, رضویہ چورنگی بھی کہلاتی ہے, تو اس چورنگی پہ جو اجتماع ہو رہا تھا تو لاک ڈاؤن کے سے 2-2.5 مہینے بند رہا نا, لیکن رمضان شریف سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. عصر سے مغرب نفلی اعتکاف ہوتا ہے, تو وہ بہن ہو رہا ہے. آپ بھی آئیں, اوروں کو دعوت دیں, اور بھی اہل کراچی سے درخواست کروں گا کہ یہ بڑا عظیم اجتماع ہوتا ہے. 17 سال سے ہو رہا ہے بلا ناغہ, یہ صرف 17 سال پہلی مرتبہ 6-8 ہفتے بند رہا, لیکن اس کی برکتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو آپ بھی بہن آئیں, آپ نے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو بھی دعوت دیں, اور آپ کے توسط میں اہل کراچی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شرکت کریں. امیر حمزہ مسجد ہے جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی پر PSO پیٹرول پمپ, اور ہماری ایک ہی دیوار ہے. بالکل صحیح ہو گیا. آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, اور آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. آج جمعۃ المبارک ہے, اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.